خواتین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کالج کے امتحان سے فارغ ہوئی تو بوریت کا شکار تھی۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا سخت تھا، آزادانہ گھومنے پھرنے کی پابندی تھی، تو سوچا کیوں نہ وقت گزارنے کے لیے فیس بک جوائن کر لوں۔ پھر کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ امی سے کئی بار ڈانٹ بھی کھائی، مگر فیس بک تو جیسے میرا اڑونا بچھونا ہی بن گیا۔ ہے تو غلط بات، مگر وقتی طور پر مجھے اچھا لگا لڑکوں کی توجہ پانا اور تعریفی کلمات سننا، لیکن چونکہ میں ایسے ماحول کی عادی نہیں تھی تو مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ہر پوسٹ پر بے شمار کمنٹس آتے ہیں اور کبھی کوئی محبت بھری شاعری میں ٹیگ کر رہا ہوتا ہے اور تو کبھی کوئی ان باکس میں چاہت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ڈیٹس کی آفر کر رہا ہوتا ہے اور کئی ٹھرکی حضرات تو بنا دیکھے شادی کی پیشکش بھی کر دیتے ہیں، مگر مجھے امی کی وارننگ یاد تھی کہ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، اچھے اور برے کی پہچان سکھا دی ہے، اب میں 24 گھنٹے تمہاری چوکیداری نہیں کر سکتی، بس ہمارا اعتبار کبھی نہ توڑنا۔ امی کی باتیں سمجھ تو آتی تھی، مگر فیس بک کا چارم ساری نصیحتیں بھلا دیتا تھا۔ سوچتی تھی کہ وقت گزاری ہی تو ہے، بس میں کون سا کسی سے زیادہ فری ہوتی ہوں جو پریشانی ہو، مگر پھر یوں ہوا کہ ایک لڑکا جو بظاہر بہت مہذب تھا مجھے سچ مچ اچھا لگنے لگا، بقول اس کے کہ اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف میں تھی۔ میں اس کی خوبصورت باتوں کے جال میں آ گئی اور اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ میں نے اس سے ابھی تک نہیں ملی تھی اور مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں اور وہ جیون ساتھی بننے کے لیے بہت موزوں ہے۔ موقع دیکھ کر امی سے بات کروں گی اس کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بےتکلفیاں بڑھنے لگی، اس کی ذومینی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی۔ ایک چبھن سی تھی جو اندر کھچکتی رہتی تھی۔ میں اب اس سے ناطہ ختم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر مجھے روک لیتا تھا۔ بدل نخواستہ بات کرنی پڑ جاتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن شام کے وقت اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو رات کو ملنا ہی غلط، دوسرا کسی رشتے کے بغیر ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر لڑکے اور لڑکی کا تنہا ملنا ٹھیک نہیں۔ میرا انکار سن کر وہ تھوڑا اکھڑ سا گیا، اور کیا ہے یار، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا، تم بھی نہ بس حد کرتی ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ کیونکہ یہ غلط ہے، جب دو لڑکا لڑکی اکیلے ہوں تیسرا شیطان ہمیشہ بیچ میں رہتا ہے۔ وہ بولا غلط ہے تو فیس بک جوائن کیوں کی تھی، بیٹھتی نہ پردے میں، یہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی غصے میں جواب دیا کہ فیس بک پر اگر غلط لڑکیاں آتی ہیں تو آپ بھی تو آتے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی برے ہیں، بکواس بند کرو۔ میرا طنزیہ جواب سن کر وہ تڑپ کر بولا، مجھے پتا ہوتا تم ایسی ہو تو کبھی تم کو منہ نہ لگاتا۔ اس کی اس بات پر میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھوں سے دو آنسو گرے، شاید شکرانے کے میرے رب نے مجھے کسی غلیظ گڑھے میں گرنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ میری بہنوں، اب آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ فیس بک یا نیٹ کا غلط استعمال نہ کریں پلیز۔ نیٹ پر ملنے والا ہر شخص شریف نہیں ہوتا۔ تنہائی میں کبھی کسی غیر مرد کو نہ ملیں، خود کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آپ لوگ یہاں محبت کا کھیل نہ کھیلیں، اگر ملن ممکن ہو سکتا ہے تو نکاح کا حلال رشتہ جوڑیں۔ حرام کاری جیسے گناہ سے بچیں۔ جو لڑکا آپ کی صحیح معنوں میں عزت کرتا ہوگا وہ باعزت طریقے سے آپ سے رشتہ جوڑے گا۔ اپنے فارغ وقت کو کچھ اچھا سیکھنے میں صرف کیجیے۔ انٹرنیٹ پر پیار و محبت یہ سب دکھاوے والی باتیں ہوتی ہیں، نہ تو پیار ایسے ہوتا ہے اور نہ ہی دوستی، یہ سب خیالی دنیا ہے اور حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کرتے ہوئے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کامنٹ باکس میں کہ آپ آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پہ یا کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی طور پر آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔